بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ہم بات کر رہے ہیں کہ جو چیز جس کا اس بات یا عدم جو چیز پہلے سے ثابت ہے تو اس کی تبدیلی کا حکم نہ لگایا جائے جب تک اس کی تبدیلی کی دلیل نہ مل جائے۔ تو اس کے تین پہلو ہیں۔ ایک یہ ہے کہ اشیاء میں اصل حلت ہے، یعنی یہ جو کھانے پینے کی جتنی اشیاء ہیں یا ان سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے، یہ جتنی اشیاء ہیں تو ان میں اصل یہ ہے، حلت ہے۔ تو ہمیں اس میں سے اگر ہم بات کرتے ہیں کہ فلاں چیز جو ہے وہ حرام ہے تو ہمیں حرمت کی دلیل چاہیے، حلت کی دلیل نہیں چاہیے، چونکہ حلت تو ان کی اصل ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی پرندہ ہے، ہم بات کرتے ہیں کہ جی فلاں حلال ہے پرندہ یا حرام ہے، تو ہمیں اس کے حرام ہونے کی دلیل چاہیے۔ اگر حرام ہونے کی دلیل نہیں ہے تو وہ حلال سمجھا جائے گا، اس لیے کہ اللہ نے فرما دیا ہے وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، اللہ نے آسمان و زمین کی ہر چیز جو ہے وہ تمہارے مطیع کر دی ہے، وہ انسان کے لیے ہے، انسان اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ اسی طرح فرمایا هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے جو کچھ زمین میں ہے سب کو کیا ہے، تو وہ انسان کے لیے ہے، انسان اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ اب اگر ہم کہیں کہ فلاں چیز سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا تو دلیل اس کی چاہیے۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ جتنی اشیاء انسان کو نقصان پہنچانے والی ہیں تو ان میں اصل حرمت ہے، جیسے لا ضرر ولا ضرارہ جو کہ حدیث میں آ گیا ہے، تو ہم کہیں گے جو ضرر والی چیز ہے اس کا اصل جو ہے وہ حرمت ہے، الا یہ کہ کوئی الگ سے دلیل مل جائے۔ تو یہ تو ایک پہلو ہو گیا کہ الاصل فی الاشیاء الحلہ۔ دوسری صورت یہ ہے کہ الاصل براءۃ الذمہ، اصل ہے کہ انسان بری الذمہ ہے، انسان کے ذمے کچھ نہیں، وہ اس کے ذمے ثابت کرنے کے لیے دلیل چاہیے۔ مثال کے طور پہ ایک شخص دعویٰ کرتا ہے اس نے میرے پیسے دینے ہیں جی، عدالت میں دعویٰ دائر ہو گیا، تو اب یہ جس کے خلاف دعویٰ دائر ہوا ہے اس سے نہیں کہا جائے گا دلیل لاؤ کہ تو نے نہیں دینے، کیونکہ اصل برات ذمہ ہے، وہ اصل تو ہے یہ کہ اس نے نہیں دینے۔ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں نے لینے ہے، یہ دلیل پیش کرے۔ اگر یہ مدعی جو ہے دعویٰ کرنے والا وہ دلیل پیش نہیں کرتا تو برات ذمہ اصل یہ ہے کہ اس کے ذمے کچھ نہیں۔ ایسے ہی کہتے ہیں کہ دو شخص کاروبار میں شریک ہیں، ایک نے پیسے دیے ہیں دوسرا محنت کر رہا ہے، اب 3 ماہ بعد ان کا حساب ہوتا ہے، وہ کہتا ہے بھائی مجھے منافع کوئی نہیں ہوا، وہ برابر میں معاملہ چلا گیا ہے۔ تو چونکہ اصل عدم منافع ہے، اصل تو وہی تھا، تو اب منافع کی دلیل چاہیے، اگر نہیں ملتی تو اس کی بات کو تسلیم کیا جائے گا کہ ہاں منافع نہیں ہوا۔ اور تیسری قسم یہ ہے، استصحاب وصف کہتے ہیں اس کو، کہ جو وصف جو ہے وہ قائم ہو جائے، ثابت ہو جائے، جب تک اس کے خلاف دلیل نہیں ملتی وہ اس کو ویسے ہی سمجھا جائے گا۔ مثلا ایک چیز کی ملکیت ثابت ہوگی کہ فلاں چیز کی ملک، یہ فلاں شخص کی ملکیت ہے، یہ گاڑی اس کی ہے، یہ زمین اس کی ہے، یہ پلاٹ اس کا ہے، یہ دکان اس کی ہے۔ اب دوسرا شخص دعویٰ کر دیتا ہے کہ جی میں نے خریدی ہے، میں نے اس سے خرید لی، اس نے مجھے بیچ دی، تو جب تک یہ اس سے خریدنے کی دلیل پیش نہیں کرتا وہ ملک اسی کی رہے گی۔
یہ کہتا ہے جی اس نے مجھے ہبا کر دی، دلیل پیش کرے گا. یہ کہتا ہے اس نے صدقہ دے دیا، دلیل پیش کرے گا. اسی طرح میاں بیوی کا معاملہ ہے تو عورت دعویٰ کر دیتی ہے جی اس نے مجھے طلاق دے دی. ٹھیک ہے، وہ جان چھڑانا چاہتی ہے، وہ کہتی ہے اس نے مجھے طلاق دے دی. خاوند کہتا ہے میں نے تو نہیں دی طلاق. تو چونکہ زوجیت جو ہے وہ اس کا تو وجود ثابت ہے نا، تو دلیل اس کی اب نفی کے لیے چاہیے. جب تک عورت یہ دلیل پیش نہیں کرتی کہ واقعی ہی اس نے طلاق دے دی ہے، تب تک وہ زوجیت جو ہے وہ برقرار رہے گی. اسی لیے علماء یہ کہتے ہیں کہ میں اگر اختلاف ہو جاتا ہے، عورت کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، تو پھر خامد کی بات کا اعتبار ہوگا. اس لیے کہ وہ زوجیت جو ہے برقرار رہنا وہ تو اصل ہے نا، وہ تو کوئی نیا دعویٰ نہیں کر رہا، وہ تو اپنی اصل پر ہے. یہ نیا دعویٰ کر رہی ہے کہ اس نے مجھے جو ہے وہ طلاق دے دی، یہ اس کی دلیل پیش کرے. اگر یہ دلیل پیش نہیں کرتی تو پھر اصل کے مطابق جو ہے وہ ہوئی ہے کہ یہ اس کی زوجیت میں برقرار ہے. تو یہ تین جو ہے وہ قسمیں بن گئی استصحاب کی. پہلی یہ ہے کہ اشیاء میں حلت کا اصول، یہ اصل ہے اور یہ اپنی اصل پر رہے گا جب تک اس کے خلاف دلیل نہیں ملتی. اور دوسری اصل برات ذمہ ہے کہ انسان کے ذمے کچھ نہیں جب تک ذمے ثابت نہ ہو جائے. اور تیسرا جو ہے وہ جو وصف جو ثابت ہے وہ وصف ویسے ہی رہے گا جب تک اس کی تبدیلی کی دلیل نہ مل جائے. تو استصحاب جو ہے اس کی حجیت کے حوالے سے دو موقف ہیں. ایک موقف تو یہ ہے کہ یہ دفاع میں حجت ہے، اس بات میں نہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ اس بات اور عدم دونوں میں، دفاع دونوں میں حجت ہے. یہ تو اس کو سمجھنے کے لیے مثال یہ لے لیتے ہیں کہ ایک شخص وہ غائب ہو گیا، گم ہو گیا، جسے مفقود الخبر کہا جاتا ہے. تو اب یہ مفقود الخبر جو شخص ہے تو اس کے حوالے سے جو کہتے ہیں کہ یہ اس بات اور عدم دونوں میں استصحاب حجت ہے، تو وہ یہ کہیں گے کہ اس شخص کی زندگی ثابت ہے، اس کا حکم زندوں والا ہے، لہذا اس کا مال آگے تقسیم نہیں ہو سکتا، اس کی بیوی رہے گی، نکاح ختم نہیں ہوگا. اور اگر کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے جس کی وراثت میں وہ حصے دار بنتا تھا تو وراثت میں اس کا حصہ رکھا جائے گا، یہ اس حصے کا حقدار ہوگا، کیونکہ دونوں طرف ہے. ٹھیک ہے کہ خود یہ بھی حق لے رہا ہے کیونکہ اس کی زندگی جو ہے وہ ثابت ہے، تو مکمل اس کے احکام زندہ شخص والے ہیں. جبکہ جو شخص کہتے ہیں کہ نہیں صرف کہتے ہیں کہ جو اس کے موجودہ حقوق ہے نا، یعنی یہ زندہ ہے، اس کے مال آگے تقسیم نہیں ہو سکتا، اس کی بیوی آگے نہیں جائے گی، یہ تو لے گا یہ، کیونکہ اس کا حکم زندوں والا ہے. لیکن کوئی نیا حق اس کو نہیں ملے گا. ٹھیک ہے، یعنی وہ اس طرف دفاع میں تو حجت ہے، وہاں اس کو زندہ سمجھا جائے گا، اس کا کچھ دیا نہیں جائے گا. لیکن اس بات میں نیا حق ثابت کرنے کے لیے وہ جو وراثت میں اس کو تقسیم میں ملنا تھا اس میں اس بات حجت نہیں. تو لہذا اگر کوئی اس کا بڑا فوت ہو گیا ہے، وراثت میں اس کو حصہ جس کا بنتا ہے، تو وہ اس کو نیا حصہ نہیں ملے گا
کیونکہ اس بات میں جو ہے استصحاب حجت نہیں ہے. تو یہ دو جو ہے وہ اس حوالے سے موقف ہیں. جو کہتے ہیں کہ اس بات اور دفاع دونوں میں حجت ہے، وہ کہیں گے کہ نہیں، اس کو وراثت میں بھی حصہ ملے گا، ٹھیک ہے، اور اس کو زندہ سمجھا جائے گا. اس کے حقوق وہ کسی کو نہیں دیے جائیں گے، اس کا مال کسی کو نہیں دیا جائے گا، اس کی بیوی رہے گی، ٹھیک ہے. اس کا مال آگے وراثت میں تقسیم نہیں ہوگا کیونکہ یہ زندہ ہے. جب تک فوت نہیں ہوتا تو وراثت اس کی تقسیم نہیں ہو سکتی، اور اس کی وفات ثابت نہیں ہے. اور وہ دونوں پہلوؤں سے وفات ثابت نہیں، اس بات اور دفاع میں. اور جو کہتے ہیں نہیں، اس بات میں تو جو ہے وہ یہ دلیل نہیں ہے، دفاع میں حجت ہے، وہ کہیں گے اس کا مال تو آگے تقسیم نہیں ہوگا، اس کی بیوی تو آگے نہیں جائے گی، نکاح برقرار ہے، لیکن دوسرے کی وراثت، اس سے جو اس کو حصہ ملنا تھا اس میں یہ حصے دار نہیں ہوگا، کیونکہ جو ہے نا وہ استصحاب جو ہے یہ اس بات میں حجت نہیں ہے. اس کے بعد دوسری چیز یہ ہے کہ یہ استصحاب، اس میں یہ بات سمجھنے والی ہے کہ اس سے کوئی نیا حکم نہیں ثابت ہوتا، بلکہ جو حکم ثابت ہے وہ جس بھی چیز سے ہے، اس کے پیچھے دلیل کیا ہے، وہ حکم برقرار رہتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ اس کے برقرار رہنے کی دلیل ہے، کوئی نیا حکم اس سے ثابت نہیں ہوتا. اور دوسری بات یہ ہے کہ استصحاب کو تب دلیل بنایا جاتا ہے جب کوئی اور دلیل نہ ہو، ٹھیک ہے. کہ جب وہ کتاب و سنت میں کوئی دلیل نہیں پاتا تو پھر وہ کہتا ہے پھر اصل کی طرف آ جاؤ، اصل جو چیز جیسے ہے اس کو ویسے ہی سمجھا جائے. تو آخر میں استصحاب کی بنا پر جو قواعد جو ہیں فقہا نے مرتب کیے ہیں، ان میں سے ایک تو ہم بیان کر چکے کہ اشیاء میں اصل حلت کا اصول، اور اسی طرح دوسرا یہ ہے کہ اصل یہ ہے انسان بری الذمہ ہے، اس کے ذمے کچھ نہیں ہے الا یہ کہ دلیل مل جائے. مثال کے طور پہ ایک شخص دعویٰ کرتا ہے کہ میرا اس نے حق دینا ہے، میری فلاں چیز اس نے دینی ہے، اس نے مجھ سے جو ہے وہ ادھار لی تھی، تو وہ دلیل پیش کرے گا. اگر وہ دلیل پیش نہیں کرتا تو اصل انسان بری الذمہ ہے، ہم اس کے خلاف جو ہے وہ دعویٰ نہیں کر سکتے. اسی طرح تیسری چیز یہ ہے، وہ قاعدہ بیان کیا جاتا ہے الیقین لا یزول بالشک، وہ اسی بنا پر ہے کہ یقین جو ہے وہ شک سے زائل نہیں ہوتا. جیسے ایک انسان جو ہے اس کو یہ تو یاد ہے کہ میں نے وضو کیا مغرب کے وقت، اب عشاء کے وقت جو ہے نا وہ کہتا ہے کہ اچھا میں نے وضو کیا تو تھا، وہ تو مغرب کا یاد ہے، لیکن ٹوٹا ہے یا نہیں یہ یاد نہیں آ رہا. تو پھر اصل کیا ہے؟ الیقین لا یزول بالشک. چونکہ وہ وضو کا وجود وہ تو یقین سے ثابت ہے کہ اس نے وضو کیا ہے، تو جب تک ٹوٹنے کا جو ہے وہ ٹوٹنے کی دلیل نہیں آئے گی تب تک وہ یقین برقرار رہے گا. ہم کہیں گے کہ اس کو جب ٹوٹنا یاد نہیں ہے تو وضو کے برقرار رہنے کا حکم لگایا جائے گا. اسی طرح وہ نکاح کے حوالے سے ہم نے بات کی، وہ بھی اسی اصول کی بنا پر تھی کہ جب نکاح ثابت ہے، عورت دعویٰ کرتی ہے اس نے مجھے طلاق دے دی، تو جب تک وہ اس کی دلیل نہیں لے کے آتی تو چونکہ نکاح کا وجود تو یقین سے ثابت ہے، یہ ایک شک والا پہلو ہے کہ ممکن ہے اس نے طلاق دی ہو، لیکن جب تک دلیل نہیں آتی تو وہ یقین نہیں ٹوٹے گا، نکاح کے برقرار رہنے کا حکم لگایا جائے گا. اسی طرح ملکیت کی بات جو ہم نے کی تھی وہ بھی اسی اصول کے تحت آتی ہے کہ ایک چیز میں ایک شخص کی ملک ثابت ہے کہ وہ اس کا مالک ہے، تو جب تک اس کے مخالف دلیل نہ آئے گی وہی اس کا مالک سمجھا جائے گا. تو یہ ہے استصحاب
تو یہاں تک جو ہے نا وہ ماخذ شریعت، یعنی مسائل کو لینے کے جو ماخذ ہیں، اخذ کرنے کے جو طریقے ہیں، وہ تو بات ہوگی مکمل۔ اب ہے کہ کتاب و سنت سے مسائل کو اخذ کرنے کے جو قواعد ہیں، کہ ہمیں اقیم الصلاح آیت تو ہمارے سامنے ہے جی۔ تو ہم اب آج کے آگے یہ سب شروع کریں گے کہ اصولی قواعد جو ہیں، یعنی جن سے ہم جو ہے نا وہ مسائل کو اخذ کرتے ہیں، اس کے ذرائع طریقے کیا ہیں۔ مثلا اقیم الصلاح ہمارے سامنے ہے، ہم نے اس سے کہا کہ نماز پڑھنا فرض ہے، ہمیں کیسے پتہ چلا، کیسے اس سے ہم یہ فرضیت جو ہے وہ اخذ کریں گے؟ تو اس کے لیے یعنی الفاظ کے معانی کیسے سمجھے جاتے ہیں، تو اس کے لیے جو قواعد و ضوابط ہیں انہیں کہا جاتا ہے اصولی قواعد۔ تو اصولی قواعد میں وہ ہم نے چونکہ معانی سمجھنے ہیں، تو ایک لفظ جو ہے وہ جس معنی کے لیے وضع ہوا ہے، اس اعتبار سے اس کی جو قسمیں بنتی ہیں وہ ہے خاص، عام اور مشترک۔ اور دوسرا ہے جس معنی کے لیے اس کو بنایا گیا ہے وہ اسی معنی میں استعمال ہو رہا ہے، یا اس کے علاوہ وہ کسی اور معنی میں استعمال ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس اعتبار سے اس کی قسمیں بنتی ہیں حقیقت، مجاز، صریح اور کنایا۔ یہ آگے ہم اس کی تفصیل پڑھیں گے، اور پھر اس معنی پر وہ دلالت کیسے کر رہا ہے، کیسے وہ معنی اسے سمجھ آ رہا ہے۔ تو اس اعتبار سے جو ہے وہ ظاہر ہے، نص ہے، مفسر ہے، محکم ہے، یہ قسمیں بنتی ہیں۔ تو ہم شروع کریں گے لفظ خاص سے۔ ابھی ہم نے کہا کہ وہ جس معنی کے لیے بنایا گیا ہے، وضع کیا گیا ہے، اس اعتبار سے جو قسمیں بنتی ہیں عام اور خاص۔ تو خاص کہتے ہیں کہ وہ لفظ جسے انفرادی طور پہ ایک معنی کے لیے، مخصوص معنی کے لیے بنایا گیا ہو۔ اب اس کی آگے تین قسمیں ہیں۔ وہ خاص ذاتی بھی ہو سکتا ہے، جو کسی ذات کے لیے بنایا گیا ہو، جیسے یہ اعلام ہے نا، نام، ہم کسی کا نام رکھتے ہیں تو یہ خاص ذات، زید، احمد، محمد، اب یہ خاص ذاتی کہیں گے اس کو۔ اسی طرح دوسری قسم ہے خاص نوعی، نو، جو خاص کوئی قسم بیان کرے، جیسے مرد ایک خاص نو ہے، خاص قسم ہے، عورت ایک خاص قسم ہے، گھوڑا جو ہے وہ حیوان کی ایک خاص قسم ہے، اور تیسری ہے خاص جنسی، جو کسی خاص جنس پر دلالت کرے، اس کا معنی دے، جیسے انسان ہے، اب یہ خاص جنس ہے۔ تو یہ اس اعتبار سے خاص کی تین قسمیں بنتی ہیں۔ کبھی وہ خاص جو ہے وہ ذات کا معنی دیتا ہے، جسے خاص ذاتی کہتے ہیں۔ کبھی وہ خاص نوع کا معنی دیتا ہے، وہ بھی خاص ہی ہوتا ہے، جیسے مرد و عورت، مرد یہ خاص ایک نوع قسم ہے، عورت ایک خاص قسم ہے۔ اور کبھی وہ خاص کسی جنس کا، خاص جنس کا معنی دیتا ہے، جیسے انسان ایک خاص جنس ہے۔ تو اب دوسرا پہلو یہ ہے کہ خاص کا حکم کیا ہے۔ تو اس کا حکم یہ ہے کہ یہ اپنے معنی میں اس کی دلالت جو ہے نا وہ قطعی ہوتی ہے، اس کا معنی واضح ہوتا ہے اور دلالت اس کی قطعی ہوتی ہے، یعنی اس میں کسی اور پہلو کی گنجائش نہیں ہوتی، اس میں کمی بیشی کی گنجائش نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ یہ جو عدد ہے نا یہ خاص ہے۔ اب قرآن مجید میں کہا فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ،
دن کے روزے، یہ قسم کا کفارہ بیان ہو رہا ہے، 3 دن کے روزے رکھے. اب ثلاثہ، اس میں کمی بیشی کا کوئی امکان نہیں ہے. یہ نہیں ہو سکتا ہم کہیں 2 بھی رکھ لیں تو ٹھیک ہے، یا کوئی بندہ کہے کہ نہیں جی 4 رکھنا ضروری ہے. سردیوں میں جو ہے وہ جو کہ مشقت کم ہوتی ہے 4 رکھ لے، اور گرمیوں میں جو ہے وہ 2 رکھ لے جو کہ اس میں مشقت زیادہ ہوتی ہے. نہیں، چونکہ لفظ ثلاثہ جو ہے وہ خاص ہے، اس میں کمی بیشی ممکن نہیں ہے. اسی طرح حدیث میں بیان ہوا کہ فی کل 40 شاۃ شاۃ، ہر 40 بکریوں پر ایک بکری زکوٰۃ ہے. 40 ہوں گی، پہلی بات یہ سمجھائی. تو زکوٰۃ فرض ہوگی، 39 پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے، کیونکہ وہ لفظ 40 یہ خاص ہے. 40 اس میں کچھ بھی کمی بیشی نہیں ہو سکتی. آپ ایک بندہ کہے جی آج کل جو ہے وہ بکریاں مہنگی ہیں، تو 39 بھی ہو جائیں تو ٹھیک ہے، زکوٰۃ دے دیں. یا یہ کہیں جی مہنگائی بڑی ہے، تو اس وقت 40 پر زکوٰۃ شروع ہوتی تھی، تو آج کل جو ہے وہ 70-80 پہ آگے کرنی چاہیے شروع. تو نہیں، چونکہ 40 خاص ہے، اس کے معنی میں جو ہے وہ اپنے معنی میں قطعی ہے، اس میں کوئی کمی بیشی ٹھیک ہے وہ نہیں ہو سکتی. البتہ اگر اس معنی میں کوئی اور تعویل ہو جائے جس کی دلیل موجود ہو، مثال کے طور پہ اسی مثال میں دیکھیں کہ فی کل 40 شاہ، ایک تو یہ ہے 40، اور دوسرا ہے لفظ شاہ کہ 40 بکریوں پر ایک بکری زکوٰۃ ہے، یہ بھی خاص ہے. تو کیا بکری کی بجائے ایک بندہ کہے جی میں قیمت دے دیتا ہوں، تو کیا جائز ہے؟ تو جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ خاص ہے، ٹھیک ہے، اب بکری کی بجائے کچھ اور وہ قیمت نہیں دے سکتا، بکری ہی دینا ضروری ہے. لیکن دوسرے کہتے ہیں کہ نہیں، یہاں اس کی تعویل ممکن ہے. وہ یہ ہے کہ یہاں مقصود ہے کہ اتنی مالیت کی اس سے جو ہے وہ زکوٰۃ وصول کرنا، تو اگر وہ ایک بکری کی قیمت دے دے تو بھی مقصد پورا ہو جائے گا، وہ ٹھیک ہے. تو اس میں گویا کہ تعویل تو ہو سکتی ہے اگر اس کی دلیل موجود ہے تو، ورنہ وہ اپنے معنی میں واضح ہے، اس میں کوئی اجمال نہیں ہوتا، کوئی اشکال نہیں ہوتا، اور وہ اپنے معنی میں قطعی ہوتا ہے، جس میں جو ہے وہ کوئی کمی بیشی کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی. اسی طرح اس کی ایک مشہور مثال ہے، والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، کہ متعلقہ عورتیں جو ہیں، جو عورت طلاق دے دی، حاملہ وہ ہے نہیں، تو کیا کرے گی؟ ثلاثۃ قروء، وہ 3 قروء جو ہے انتظار کرے. اب یہاں سوال پیدا ہوا، جو کہ لفظ قروء جو ہے وہ مشترک ہے، اس کا معنی لغت میں حیض بھی آتا ہے، طہر بھی آتا ہے، تو کون سا معنی مراد لیا جائے؟ امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے اس کا معنی یہ مراد لیا، انہوں نے کہا جی یہ لفظ قروء کا معنی یہاں طہر ہے، کہ 3 طہر انتظار کرے. دلیل یہ پیش کی، انہوں نے کہا کہ دیکھیں یہ عربی گرامر کا اصول ہے کہ یہ جو 3 سے 10 تک یہ تمید آتی ہے نا، یہ مخالف ہوتی ہے. ثلاثہ کے ساتھ تا ہے جو بتا رہا ہے کہ آگے مذکر ہے جو طہر ہوگا، ٹھیک ہے، حیض نہیں. تو اس کا معنی جو ہے وہ یہاں طہر کیا جائے گا. جبکہ دوسرا موقف جسے جمہور علماء نے اختیار کیا ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا وہ موقف ہے
وہ ہے کہ نہیں؟ یہاں سلاست قرو، قرو کا معنی یہاں حیض ہے، طہر نہیں. اور اس کی دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ یہ لفظ ثلاثہ خاص ہے. تین، تین پورے ہونے چاہیے، نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ. اور اگر طہر کہتے ہیں تو یہ تین پوری عدت نہیں بنتی. کیوں؟ اس لیے کہ جس طہر میں طلاق دی ہے، کیونکہ اصل طریقہ یہی ہے نا طلاق کا، کہ وہ حالت طہر میں بیوی کو طلاق دے، حالت حیض میں طلاق دینا ویسے ہی گناہ ہے. تو جس طہر میں طلاق دی ہے اس طہر کو شمار کیا جائے گا یا نہیں؟ اگر تو ہم اس طہر کو شمار نہیں کرتے، وہ بھی پہلا دن تھا طہر کا، اس نے طلاق دے دی، یہ پورا طہر گزر گیا، ہم نے کہا جی اس کو ہم نے شمار نہیں کرنا جس نے طلاق دی ہے، تو پھر وہ تین تو نہ بنے، وہ تو چار بن گئے، کیونکہ یہ پہلے دن ہی طلاق دی تھی، اس کو آپ نے شمار نہیں کیا. آپ کہتے ہیں چلے ہم شمار کر لیتے ہیں. تو پھر سوال ہوگا کہ اس نے اس طہر کے دوران جو ہے طلاق دے دی، درمیان میں جا کے، تو یہ آدھا طہر ہے. یہ آدھا طہر اگر شمار کر لیں تو پھر اڑائی بنے، تین تو نہ بنے. اور اگر اس کو شمار نہ کریں تو پھر 3.5 بنے، پھر بھی تین نہیں بنے. جبکہ ثلاثہ کا تقاضا یہ ہے کہ وہ پورا پورا ہو، وہ خاص ہے، اس میں کوئی کمی بیشی ممکن نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ اپنے معنی میں بالکل واضح ہے، اس کا کوئی اور معنی نہیں کر سکتے. ثلاثہ کا معنی 3.5 نہیں کر سکتے، ثلاثہ کا معنی اڑائی نہیں کر سکتے. اگر حیض لیتے ہیں تو چونکہ حالت طہر میں طلاق دی، اس کے بعد پہلا حیض آیا ایک، دوسرا حیض آیا دو، تیسرا حیض ختم ہوا تو 3 حیض مکمل ہو گئے، کوئی زیادہ نہیں بنتا، عدت مکمل ہو گئی بس. تو یہ ہے خاص، جو ہے وہ اس میں اپنے معنی میں بالکل واضح ہوتا ہے، جس میں کسی اور معنی کا امکان نہیں ہوتا اور پہلو کا امکان نہیں ہوتا. اس میں وہ کمی بیشی وہ ممکن نہیں ہوتی، وہ پورا ہونا چاہیے. تو اسی سے کئی مسائل میں پھر وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافی رحمۃ اللہ علیہ کا اختلاف اسی بنا پر ہے. وہ مسئلہ پیش آئے گا نا کہ عورت جو ہے، چونکہ ان کے نزدیک، امام شافی کے نزدیک طہر ہے نا، تو ایک طہر، دوسرا طہر، تیسرا طہر، جب تیسرا طہر مکمل ہو گیا، وہ حیض میں چلی گئی، تو اب وہ خامن پر حرام، بس ختم ہو گیا، اب رجوع نہیں ہو سکتا کیونکہ 3 طہر ہو گئے. اور وہ کہتے ہیں چونکہ حیض ہے تو بھی تیسرا حیض اس کے بعد آیا طہر کے بعد، تو ابھی رجوع ہو سکتا ہے کیونکہ ابھی عدت کے اندر باقی ہے عورت کو. تو اس طرح کے کئی مسائل جو ہے اس بنا پر ان کا فرق آیا ہے. تو یہ خاص کی بات ہو گئی کہ خاص کا حکم کیا ہے، اس کا معنی واضح ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس میں کوئی جمال نہیں ہوتا، کوئی اشکال نہیں ہوتا، اور اس میں کوئی اور کمی بیشی ممکن ہے نہیں ہوتی، وہ اپنے معنی میں قطعی ہوتا ہے. یہ تو ہو گیا خاص کی تعریف اور خاص کا حکم. پھر اس خاص کی آگے جو قسمیں ہیں ان میں پہلی قسم ہے مطلق اور مقید، کہ وہ خاص حکم یا مطلق ہوتا ہے یا وہ مقید ہوتا ہے. مطلق وہ ہوتا ہے جو اپنا معنی بغیر کسی قید کے دیتا ہے. ٹھیک ہے، وہ کسی قید کے بغیر غیر معین افراد پر دلالت کرتا ہے، جیسے رجل. اب یہ خاص ایک ہم نے پیچھے پڑھا نا، خاص نو ہے یہ رجل، تو غیر معین الفاظ، ہر شخص رجل ہے، یہ خاص ہے اور غیر معین. تو
وہ کسی لفظ کی قید کے بغیر غیر معین الفاظ پر دلالت کرتا ہے، افراد پر دلالت کرتا ہے۔ اگر اس کے ساتھ قید آ جائے، رجل مؤمن، اب دیکھیں باقی نکل گیا نا، خاص ہو گیا، یہ اور محدود ہو گیا، قید ہو گئی۔ تو مقید وہ لفظ ہوتا ہے، وہ اپنی جنس میں تو عام ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ کوئی وصف لگا ہوتا ہے، یا یوں کہہ لیں کہ وہ لفظ جو ایک فرد پر یا کئی افراد پر دلالت کرے لیکن کسی صفت کی قید کے ساتھ، کسی صفت کے ساتھ۔ جیسے رجل تو یہ تھا، یہ خاص ایک نوع تھی، قسم تھی، غیر معین افراد تھے، سب آ رہے تھے، لیکن جب کہا رجل عراقی، عراقی آدمی، تو اب دیکھیں گے اس سے ایک قید آ گئی، اب باقی رجل نکل گئے، اب صرف عراقی رہ گیا، ٹھیک ہے۔ رجل سارکن، 100 افراد بیٹھے ہیں، رجل میں شامل تھے، وہ غیر معین افراد تھے، خاص نوع تھی، لیکن جب کہا کہ رجل سارقن تو باقی سارے نکل گئے، صرف چور وہ ایک، تو اس میں حافظ جو ہے وہ 3 تھے، باقی سارے غیر حافظ تھے، تو وہ 3 رہ گئے چونکہ قید آ گئی ہے۔ تو یہ ہے جس کے ساتھ وہ ہوتا تو وہ مطلق ہی ہے، جس میں کوئی غیر معین افراد ہوتے ہیں لیکن اس کے ساتھ قید لگ جاتی ہے، تو اس کو بولتے ہیں مقید۔ تو اب مطلق کا حکم یہ ہے کہ جو حکم مطلق ہے اسے مطلق ہی رکھا جائے گا، اسے مقید نہیں کیا جائے گا، چونکہ وہ اپنے اس اطلاق والذین یظاہرون من نسائہم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل ان يتماسا، جو اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں، وہ جو کہہ دیتے ہیں نا انت علیہ کظہر امی، تو میری ماں کی طرح ہے، تو میری بہن کی طرح ہے، مارب رشتے سے تشبیہ دے دیتا ہے زہار، تو کیا کرنا ہے؟ فتحریر رقبۃ من قبل ان یتماسا، یہاں رقبہ کا لفظ جو ہے ایک گردن آزاد کرنا ہے، گردن، یہ مطلق ہے، جس کا مطلب ہے کوئی بھی غلام ادا کر دے، کیونکہ رقبہ مطلق ہے، وہ مومن ہو یا کافر، مرد ہو یا عورت، وہ کہتے ہیں جب مطلق ہے تو بس یہاں شریعت نے کوئی قید نہیں لگائی، ہم نہیں کہہ سکتے کہ لازمن مومن ہی ہو، یا یہ ہے کہ وہ مرد ہو عورت نہ ہو، یا کہیں کہ عورت ہو مرد نہ ہو، نہیں، رقابہ جو ہے یہ مطلق ہے، ایسے ہی رکھا جائے گا۔ اسی طرح والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا، وہ لوگ جو فوت ہو جائیں، بیویاں چھوڑ جائیں، یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرا، تو وہ بیویاں 4 ماہ 10 دن انتظار کریں۔ اب یہ ازواجن یہ مطلق ہے، کچھ جون سی بیوی چھوڑ جائے، اس بیوی سے نکاح ہوا ہے، ابھی رخصتی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی؟ دیکھیں عقل تو یہ کہتی تھی کہ ابھی صرف نکاح ہوا ہے، رخصتی ہوئی نہیں ہے، تو جیسے طلاق اگر اس شخص میں اس شکل میں مرد دے دے تو کوئی عدت کوئی نہیں ہے، تو ٹھیک ہے وہ رخصتی سے پہلے فوت ہو گیا ہے تو کوئی عدت نہیں ہونی چاہیے عورت پر، وہ صرف لفظ نکاح ہی پڑا ہے نا، اس کی رخصتی تو ہوئی نہیں ہے خامد کے ساتھ، لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ یذرون ازواجا، وہ بیویاں چھوڑ جائیں تو وہ بیویاں یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرا، وہ 4 ماہ 10 دن انتظار کریں گی۔ تو اب وہ جو رخصتی نہیں ہوئی
تو ازواجن تو اس میں وہ بھی آ گئی، کیونکہ یہ لفظ مطلق ہے، اس میں نہیں کہا کہ اس سے قربت ہوئی ہو کہ نہ ہوئی ہو، رخصتی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، مطلق لفظ بولا ہے۔ اسی لیے جب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ سوال ہوا تھا کہ جی ایسا مسئلہ پیش آیا ہے کہ نکاح ہوا ہے اور خامد فوت ہو گیا ہے، تو بتائیے اب کیا کریں؟ انہوں نے کہا کہ مجھے تو یہ بات سمجھاتی ہے کہ اس کو وراثت میں بطور بیوی حصہ بھی ملے گا، وہ بیوی ہے، حق مہر اس کو نہیں ملا تو حق مہر اس کو پہلے ادا کیا جائے گا، وہ قرض تھا خامد کے ذمے، تو اس کے مال میں سے پہلے قرض، یہ حق مہر دیا جائے، پھر وراثت میں اس کو حصہ دیا جائے۔ اور پھر تیسری بات یہ ہے کہ وہ باقاعدہ 4 ماہ 10 دن کی عدت گزارے، یہ ہے یذرون ازواجا، کیونکہ ازواج مطلق ہے تو اس کو مقید نہیں کیا جائے گا، یہ نہیں کہہ سکتے کہ اگر وہ رخصتی ہوئی ہے، یہ قید آ گئی نا، مدخولہ کہیں گے کہ اگر وہ رخصتی ہوئی ہے تو وہ عدت گزارے گی ورنہ نہیں گزارے گی، نہیں، چونکہ قرآن نے وہ لفظ مطلق بولا ہے۔ اسی طرح جہاں ساتھ قید آ جائے اس کی مثال یہ ہے، وہ ساتھ ہو یا دوسری جگہ پہ ہو، اس کی تفصیل آگے پڑھیں گے۔ من بعد وصیت یوصی بها او دین، وصیت کے بعد جس کی فکر کی گئی یا قرض کے بعد، من بعد وصیہ، وصیت کے بعد، یہ لفظ دیکھیں مطلق ہے، وصیت کہ مرنے والا جو وصیت کر جائے اس کے اور قرض کے بعد وراثت تقسیم ہوگی۔ اب یہ وصیت کا لفظ مطلق ہے کہ وہ سارے مال کی وصیت کر جائے، تو اس لفظ کا تقاضا تو یہ ہے کہ ٹھیک ہے ساری وصیت میں دے، چونکہ اس نے وصیت کی ہے ساری کی ساری ویسے تقسیم کر دو۔ لیکن حدیث نے اس کو خاص کر دیا جس میں یہ بیان ہوا کہ ایک ثلث، 1/3 سے زیادہ میں اگر وصیت کرتا ہے تو اعتبار نہیں ہے۔ اب دیکھیں وہ اس کے ساتھ نہیں بیان ہوئی، وہ قید یعنی گویا کہ کبھی تو وہ اس کے ساتھ ہی ہوتی ہے اور کبھی اس سے الگ ہوتی ہے۔ اب وہ قید الگ آ گئی جس میں بیان یہ ہوا کہ 1 ثلث سے زیادہ وہ وصیت کرنا درست نہیں ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ایسا بھی ممکن ہے کہ قرآن مجید میں لفظ مطلق ہو اور اس کی قید جو ہے وہ حدیث میں آ جائے، تو قرآن کے اس مطلق کو حدیث کے ساتھ مقید کر دیا جائے گا۔ لیکن احناف کہتے ہیں وہ خبر مشہور ہو تو کیا جائے گا، خبر واحد ہو تو پھر نہیں کیا جائے گا۔ تو پیچھے ہم نے مطلق کا حکم پڑھ لیا، اب مقید کا حکم یہ ہے کہ اس میں جو قید آ گئی ہے اس قید کو برقرار رکھنا ضروری ہے، اس قید کو باطل نہیں کر سکتے، اس قید کو جو ہے بغیر دلیل کے ختم نہیں کر سکتے، الا یہ کہ دلیل مل جائے کہ یہ قید یہاں مقصود نہیں ہے۔ مثال سمجھتے ہیں جہاں مقصود ہے اور نہیں، دونوں ایک ہی مثال میں آ رہی ہیں۔ قرآن مجید میں ہے وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ، یہ حرام رشتے بیان ہو رہے ہیں جن سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم، وہ چلتے چلتے کہا وربائبکم، اور تمہاری وہ ربیبائیں، وہ بیٹیاں، اللاتی فی حجورکم، جو تمہاری گود میں ہیں، یہ پہلی قید آئی۔ ربیبہ وہ پہلے ایک عورت جو ہے اس سے شادی کی، اس کے پہلے خامد سے جو اولاد ہے وہ بیٹیاں ہیں،
ایک یہ قید آئی فی حجورکم کہ اس نے پرورش تمہاری گود میں پائی ہو، اور دوسری قید آئی من نسائکم اللاتی دخلتم بہن، نسائکم عورتیں، یہ بھی مطلق تھا، ٹھیک ہے، تمہاری بیویوں کی وہ بیٹیاں جو تمہاری گود میں نہیں پہلے خامد سے تھی وہ، لیکن ساتھ قید آ گئی اللاتی دخلتم، جن سے تم نے دخول کیا ہے، جن سے رخصتی ہو گئی ہے، کہ صرف نکاح سے، ماں سے نکاح کیا بیٹی حرام نہیں ہوگی جب تک ماں کے ساتھ رخصتی نہ ہو جائے۔ اب یہ جو قید ہے فی حجورکم، یہ قید تو یہاں مقصود نہیں ہے، اسے کہتے ہیں قید اتفاقی، کیونکہ عام طور پہ ایسا ہوتا ہے تو یہ ساتھ بیان کر دی قید، ورنہ یہ مقصود نہیں ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ وہ آگے ہی آ رہا ہے فَإِن لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، اگر تم نے وہ ماں کے ساتھ رخصتی نہیں ہوئی، دخول نہیں کیا، تو پھر کوئی گناہ نہیں، پھر بیٹی سے نکاح کر سکتے ہو، نکاح ہوا تھا طلاق دے دی، اب بیٹی سے نکاح کر سکتا ہے۔ لیکن یہ جو ہے نا من نسائکم اللاتی دخلتم بہن، وہ حجورکم والی قید تو اتفاقی تھی، چونکہ اگر وہ بھی مطلوب ہوتی تو آگے فَإِن لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ کے ساتھ اس کو بھی بیان کیا جاتا کہ اگر وہ تم نے ان کی ماں سے دخول نہیں کیا تو پھر اس سے نکاح ہو سکتا ہے۔ اگر حجورکم بھی مقصود ہوتا تو پھر یہ ہوتا کہ اگر وہ عورت بچی بڑی تھی 15 سال کی، 20 سال کی، اب اس نے پرورش نہیں پائی اس کے ہاں، تو پھر جو ہے اس سے شادی کر سکتا ہے نہیں۔ حجورکم والی قید چونکہ عام طور پہ ایسا ہوتا ہے تو وہ قید لگا دی، سے کہتے ہیں قید اتفاقی، اور دوسری کو کہتے ہیں قید احترازی۔ تو یہ قید اتفاقی ہے، قید احترازی نہیں ہے۔ اور یہ جو ہے اللاتی دخلتم بہن، یہ قید احترازی ہے جو باقاعدہ مقصود ہے، ٹھیک ہے۔ اس نے نسائکم اس کو مقید کر دیا ہے کہ ہر عورت جس سے نکاح ہوا ہے اس کی وہ پہلے خامد سے جو بیٹی ہے وہ حرام نہیں ہوگی، وہ حرام ہو عورت سے رخصتی ہو چکی، دخول ہو چکا، اب اس کی بیٹی جو ہے وہ حرام ہوگی، تو اس قید کو ختم نہیں کر سکتے۔ اللاتی دخلتم بہن یہ قید تھی، تو اس کو ہم بغیر دلیل کے ختم نہیں کر سکتے، یہ حکم ایسے ہی رہے گا، اس میں تبدیلی نہیں ہوگی۔ اسی طرح کفارہ زہار کے بارے میں بیان کرتے ہوئے فرمایا فَمَن لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، یہ دیکھیں یہ آگے قید کہ 2 مہینے کے روزے رکھنے ہیں لیکن متتابعین مسلسل، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ کوئی شخص کہے کہ میں الگ الگ روزے رکھ لیتا ہوں، 2 مہینے کے 60 روزے پورے کرنے ہیں نا، تو میں سال پورے میں کر لوں گا، کبھی 3 رکھ لیے کبھی 5 رکھ لیے، تو نہیں، شہرینی متتابعین مسلسل کی شرط ہے۔ تو اگر تسلسل نہیں ہوگا تو گویا کہ یہ جو ہے کفارہ پوری طرح ادا نہیں ہوگا۔ تو یہ ہے کہ اگر قید آ جائے تو وہ اس حکم کو مقید ہی سمجھا جائے گا، اسی قید کے ساتھ، اس قید کو اس سے الگ نہیں کیا جائے گا، الا یہ کہ وہ قید احترازی نہ ہو، قید اتفاقی ہو، وہ قید اصل مقصود ہی نہ ہو کلام میں، تو پھر ٹھیک ہے، جس کی مثال ہم نے پیچھے دی ہے فی حجورکم۔ جی بس یہاں تک ہم سبق رہنے دیتے ہیں۔